بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم فارسی کی دوسری پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی کی دوسری سے انتخاب از گلستان سے ایک حکایت پڑھیں گے۔ انتخاب کا لفظی معنی ہوتا ہے چننا، منتخب کرنا۔ یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ از حرف ہے، اس کا معنی ہے سے۔ گلستان اصل میں مرکب ہے گل اور ستاں سے۔ گل الگ ہے، ستاں الگ ہے، دونوں کو مل کے بن گیا ہے گلستان۔ گل کا معنی ہوتا ہے پھول اور ستاں کا معنی جگہ، یعنی پھول کی جگہ۔ اس سے مراد باغ ہے، لیکن یہاں یہ باغ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ ایک کتاب کے نام کے طور پر استعمال ہوا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے گلستان۔ تو انتخاب از گلستان یعنی گلستان سے چنی ہوئی باتیں، منتخب باتیں۔ باب اول در سیرت پادشاہاں، ایسے باب کا معنی ہوتا ہے دروازہ، اور کتاب میں ایک ہی طرح کی باتیں جس حصے میں بیان کی جاتی ہے اسے جو ہے باب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ باب اول پہلا باب، در سیرت پادشاہاں۔ در اس کا معنی ہوتا ہے میں، یہ حرف ہے، اور ایک درگاہ کے معنی میں، بارگاہ کے دروازے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو اسم ہے، ٹھیک ہے۔ سیرت ان طور طریقہ، عادت، اطوار وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پادشاہاں، پادشاہ کی جمع ہے پادشاہاں۔ ذویعقل کی جمع بنانے کے لیے فارسی میں واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں، تو تھا پادشاہ، اس کے آخر میں الف نون بڑھا گیا تو پادشاہ ہو گیا۔ تو باب اول در سیرت پادشاہاں، پہلا باب بادشاہوں کی سیرت میں، پہلا باب بادشاہوں کے طور طریقے کے بیان میں۔ حکایت نمبر 1، حکایت کا معنی ہوتا ہے قصہ، کہانی، واقعہ، افسانہ، ٹھیک ہے۔ ملک زادہ، اسے ملک نہیں پڑھنا ہے، ملک کا معنی ہوتا ہے شہر، اور ملک یعنی بادشاہ، ٹھیک ہے۔ ملک زادہ را شنیدم، ملک زادہ کہتے ہیں یعنی شہزادے کو، ٹھیک ہے۔ ملک زادہ کو، یہاں پہ را کا معنی کو ہوتا ہے، مگر ہم یہاں کہیں گے ملک زادہ کے بارے میں، ایک شہزادے کے بارے میں۔ شنیدم میں نے سنا۔ کوہتا قد و حقیر بود، کوہتا یعنی چھوٹا، قد یعنی قد، قامت جسے کہتے ہیں قد قامت، ٹھیک ہے۔ جو کوتاہ قد یعنی پست قد، و حقیر بود، حقیر کا ایسے معنی ہوتا ہے ذرہ ناچیز، حقیر، ذلیل کے معنی میں حقیر کمتر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو ہے بدصورت کے معنی میں ہے۔ ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود، یہاں تک کا ترجمہ کریں گے، میں نے ایک صاحب زادے کے بارے میں سنا جو کہ پست قد اور بدصورت تھا۔ وہ دیگر برادرنش، دیگر یعنی دوسرے، برادر کا معنی ہوتا ہے بھائی، اس کی جمع ہو گئی برادران، ٹھیک ہے، الف نون لگا کے برادران یعنی بھائیوں، اب شین لگایا یعنی اس کے بھائی۔ دیگر برادرنش، اس کے دوسرے بھائی، بلند و بالا وہ خبرو، بلند و بالا یعنی بلند قد والے، ٹھیک ہے۔ بلند بالا کا مطلب بلند بالا ہوتا ہے، اردو میں بولتے ہیں، لیکن یہاں بلند بالا سے مطلب طویل قد والے، لمبے قد والے، اونچے۔ خبرو یعنی اچھی صورت والے، خوب یعنی اچھی، رو یعنی چہرہ، اچھے چہرے والے یعنی خوبصورت۔ تو ترجمہ ہوگا کہ ملک زادہ را شنیدم کے کوتاہ قد و حقیر بود، میں نے ایک صاحب زادے کے بارے میں، شہزادے کے بارے میں سنا، صاحب زادے کے بارے میں، بادشاہ کے بیٹے کے بارے میں سنا کہ جو پست قد اور بدصورت تھا، اور اس کے دوسرے بھائی بلند قامت اور خوبصورت تھے۔ بارے ملک بکراہت و استحقار درو نظر کرد، بارے یعنی ایک بار، ایک مرتبہ، ملک یعنی بادشاہ، بکراہت، کراہت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو، ٹھیک ہے۔ مکروہ اس سے بنا ہے جو پسندیدہ نہ ہو، ٹھیک ہے، ناپسند۔ بکراہت، کراہت کے ساتھ، ناپسندگی کے ساتھ، و استحقار اور حقارت سے، دروے اس میں نظر کر، نظر کیا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے حقارت اور ایک مرتبہ بادشاہ نے کراہت اور حقارت سے اس کی طرف دیکھا،
درو نظر قد اس میں دیکھا یعنی اس کی طرف دیکھا. ایک مرتبہ بادشاہ حقارت اور کراہت اور حقارت سے، یوں کہہ لیجیے کہ کراہت ناپسندیدگی اور حقیر نظر سے اسے دیکھا. ایک مرتبہ بادشاہ نے اسے ناپسندگی اور حقارت سے دیکھا. پیسر یعنی لڑکا. بفراست، فراست کہتے ہیں سمجھداری کو، ٹھیک ہے. ایسے حدیث پاک میں کہا گیا اتقوا فراست المؤمن، مومن کے فراست سے ڈرو. فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے. پیسر بفراست و استبصار، یہ بصر سے بنا ہے، استبصار بصارت، ٹھیک ہے. اس سے مراد ہم کر لیں گے دانائی. دریافت، دریافت کا ہوتا ہے پانا، ٹھیک، پا لیا. وہ گفت اور کہا، یعنی لڑکا سمجھداری اور دانائی سے سمجھ لیا. لڑکے نے سمجھداری اور دانائی سے پا لیا یعنی سمجھ لیا، سمجھ گیا. وہ گفت اور کہا، یعنی بادشاہ نے کچھ کہا نہیں، بس دیکھنے کا جو انداز تھا وہ تحقیر والا انداز تھا، کراہت والا انداز تھا. ملک بار ملک بکراہت و استحقار درو نظر کر. ایک مرتبہ بادشاہ کراہت اور حقارت سے اس کو دیکھا. لڑکا سمجھداری اور دانائی سے سمجھ گیا. وہ گفت اور کہا، اے پدر، اے والد، اے باپ، اے والد. کوتاہ خرد مند، کوتاہ یعنی چھوٹا اور خرد مند یعنی عقل مند. چھوٹا عقل مند، یا پھر کہہ لیجیے پست قد عقل مند. کوتا معنی ہوتا ہے پست قد چھوٹا، پست قد عقل مند بے یعنی بہتر ہے، اچھا ہے. کس سے؟ از نادان بلند، بلند قد نادان سے، بے وقوف سے. پست قد عقل مند بلند قد نادان سے بہتر ہے. ہرچے بقامت کہتر بقیمت بہتر. جو، ہرچے کا ترجمہ کریں گے جو بھی، بقامت قامت میں، قد میں، کہتر چھوٹی ہوتی ہے. کہ کا معنی ہوتا ہے چھوٹا، کہتر بہت چھوٹی ہوتی ہے. جو چیز کے قامت میں چھوٹی ہوتی ہے، بقیمت بہتر، قیمت میں بہتر ہوتی ہے. چنانچہ کا چنانچہ کریں گے. چنانچہ دور اگرچہ خرد تری کوہائے زمین است. اگرچہ طور، کوہ طور ایک مشہور پہاڑ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کیا کرتے تھے. چنانچہ طور جو کہ اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے. خرد کا مطلب چھوٹا، خرد تری سب سے چھوٹا، ٹھیک ہے. کوہ کی جمع ہے کوہا. اب اضافت کے لیے آخر میں جو ہے یائے مجھول لگایا گیا. کوہائے زمین، زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے. طور اگرچہ زمین کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن نزد خدا مرتبہ اش بزرگ تر است. لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ اش، اس کا مرتبہ بزرگ تر است، بہت بڑا ہے. اگرچہ طور دنیا کے پہاڑوں میں سے سب سے چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے بزرگ ہے، سب سے بڑا ہے. قطعہ، قطعہ کہتے ہیں، ایسے لفظی معنی ہوتا ہے ٹکڑا، ٹھیک ہے. اور قطعہ شعر کی زبان میں اسے کہتے ہیں، شعر کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں جو ہے ایک ہی طرح کی بات بیان کی گئی ہو اور اس کا مطلب نہ ہو، کم سے کم دو شعر ہوں، اسے قطعہ کہتے ہیں. شنیدی کہ لاغر دانا گفت روزے با ابلہ فربا. شنیدی وہ سنا، تو نے وہ سنا، آنی وہ شنیدی تو نے سنا، وہ تو نے سنا کہ لاغر دانا، لاغر کا مطلب دبلا پتلا کمزور، دانا یعنی عقل مند، کہ ایک کمزور عقل مند نے گفت کہا. شنیدی آپ نے وہ سنا، جو کہ ایک کمزور عقل مند نے کہا. کیا کہا؟ کمزور عقل مند نے روزے با ابلہ فربا، کمزور عقل مند نے ایک دن موٹے بے وقوف سے کہا. ٹھیک ہے. شنیدی آپ نے وہ سنا جو کہ ایک کمزور عقل مند نے کسی دن موٹے بے وقوف سے کہا. ٹھیک ہے. آپ نے وہ سنا جو کہ ایک کمزور عقل مند نے کسی دن یا ایک دن
موٹے بیوقوف سے کہا، کیا کہا؟ اسپِ تازی اگر ضعیف بود، اسپِ تازی یعنی عربی گھوڑا، اگر یہ حرف ہے، حرف شرط کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور اور بوڑھا دونوں، بود ہو. اسپِ عربی اگر ضعیف بود، عربی گھوڑا اگر کمزور ہو، عربی گھوڑا اگر بوڑھا ہو، دونوں کہہ سکتے ہیں، بوڑھا ہو یا کمزور ہو. ہم چنا از طویلۂ خر بے، ہم چنا اس طرح. از طویلہ، طویلہ کہتے ہیں استبل کو جہاں گھوڑے وغیرہ گدھے وغیرہ باندھے جاتے ہیں. طویلۂ خر، خر مانا گدھا، طویلۂ خر یعنی گدھوں کا طویلہ، گدھوں کا طویلہ یا پھر گدھوں کا استبل کہہ لیجیے. ٹھیک ہے، اس طرح گدھوں کے استبل سے بہتر ہے، مطلب اس طرح طویلے بھر گدھوں سے، یعنی ایسے طویلے سے، ایسے استبل سے جو کہ گدھوں سے بھرا ہو. ٹھیک ہے. اسپِ تازی عربی گھوڑا اگر ضعیف بود، اگرچہ کمزور ہو، بوڑھا ہو. ہم چنا از طویلۂ خر، اس طرح کے استبل بھر گدھوں سے بہتر ہے. پدر بخندید، باپ مسکرایا، پدر یعنی باپ، بخندید مسکرایا. و ارکان دولت بپسندیدند، ارکان دولت، ارکان رکن کی جمع ہے. دولت جو ہے دولت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور بادشاہت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سلطنت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ارکان دولت یعنی سلطنت کے اراکین، سلطنت کے وزراء. بپسندیدند، سلطنت کے وزراء نے پسند کیا. بادشاہ مسکرایا، یہ سن کر کے بادشاہ مسکرایا اور سلطنت کے وزراء نے، سلطنت کے اراکین نے پسند کیا. وہ برادران اور بھائی بجاں برنجیدند، اور بھائی دل میں، جان کا ترجمہ کریں گے دل میں، برنجیدند رنجیدہ ہوئے. ٹھیک ہے، جب اس نے وہ صاحبزادے نے جو قد کے اعتبار سے پست قد تھا اور بدرو تھا یعنی بدصورت تھا، اس نے یہ کہا تو بادشاہ مسکرایا، باپ مسکرایا اور سلطنت کے اراکین نے اسے پسند کیا. لیکن جو بھائی تھے، بھائیوں نے، بھائی دل میں رنجیدہ ہوئے. برادران بجاں بر رنجیدند، بھائی دل میں رنجیدہ ہوئے. قطعہ. تا مرد سخن نہ گفتہ باشد، تا یہاں ترجمہ کریں گے جب تک. مرد یعنی مرد، سخن یعنی بات، نہ گفتہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، نہیں کہا، باشد ہوگا. جب تک مرد یا پھر انسان، جب تک کوئی انسان یا مرد بات نہیں کہا ہوگا، کلام نہیں کیا ہوگا. عیب و ہنرش، اس کے عیب و ہنر. نہفتہ، نہفتہ یعنی چھپے ہوئے، باشد ہوں گے. جب تک مرد بات نہیں کہا ہوگا اس کے عیب و ہنر چھپے ہوئے ہوں گے. ہر بیشہ گما مبر کے خالص، ہر کا نہ ہر، بیشہ میں ہوتا جنگل. ہر جنگل کے بارے میں گما مبر، گمان مت لے جا. ہر جنگل میں گمان مت لے جا. مبر بردن بزر سے لے جانا. ہر جنگل میں گمان مت لے جا یعنی ہر جنگل کے بارے میں گمان مت لے جا یعنی گمان مت کر کہ خالص کے خالی ہے، جنگل خالی ہے. شاید کے پلنگ خفتہ باسد، ہو سکتا ہے کہ چیتا سویا ہوگا. ٹھیک ہے، خفتہ باسد سویا ہوگا. شنیدم کے ملک را در عام مدت دشمن صعب روے نمود. شنیدم میں نے سنا کہ ملک را بادشاہ کو، در عام مدت اس مدت میں یعنی اس زمانے میں، دشمن صعب، دشمن کا دشمن، صعب کا مطلب سخت. ٹھیک ہے، سخت دشمن نے روے نمود چہرہ دکھایا. میں نے سنا ہے کہ بادشاہ کو اس زمانے میں کسی سخت دشمن نے چہرہ دکھایا. چون لشکر از ہر دو طرف روے درہم آوردند. چون یعنی جب، لشکر از ہر دو طرف دونوں طرف سے، جب لشکر دونوں طرف سے روے درہم آوردند، روے یعنی چہرہ، درہم آوردند کا ترجمہ کریں گے سامنے کیا. جب دونوں طرف سے لشکر نے سامنا کیا، جب دونوں طرف سے دونوں طرف سے لشکر آمنا سامنا ہوئے، یوں کہہ لیجیے سامنے ہوئے کہہ لیجیے. روبے درہم آوردن، جب دونوں طرف سے لشکر نے چہرہ سامنے لایا یعنی آمنے سامنے ہوئے. و قصد مبارزت کردند، قصد من ارادہ، مبارزت یعنی لڑائی،
لڑائی کا ارادہ، جنگ کا ارادہ کردن کیا، جب دونوں طرف سے لشکر سامنے آئے، دونوں طرف سے لشکروں نے اپنا چہرہ سامنے کیا اور لڑائی کا ارادہ کیا، اول کسے کے اسب در میدان جہانید، اول کسے کے پہلا شخص جو کہ اسب گھوڑا در میدان میں، میدان جنگ میں، جہاند ڈال دیا، ٹھیک ہے، میدان میں کدا دیا، آپ پسر بدھ وہ لڑکا تھا، آپ پسر بدھ وہ لڑکا تھا، جو لڑکا کہہ رہا تھا، وہ لڑکا تھا، وہ می گفت اور کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اول کسے کے، اول کا معنی پہلا، کس کا مطلب شخص، اول کسے کے اسب در میدان جہانید، پہلا شخص جس نے کہ گھوڑا میدان میں کدا دیا، وہ لڑکا تھا، وہ می گفت اور کہہ رہا تھا، اللہ اکبر، کہہ رہا تھا کیا، قطعیا نہ من باشم، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، نہ من باشم، میں وہ نہیں ہوں، کہ روزے جنگ، جو کہ جنگ کے دن، بینی تو دیکھے پشتے من، کہ تو میرا پیر دیکھے، میں وہ نہیں ہوں کہ تو جنگ کے دن میرا پیر دیکھے، میں ایسا بزدل نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میرا پیٹھ دیکھے، یعنی میں بھاگ جاؤں تو میرا پیٹھ دیکھے۔ ای منم، میں یہ ہوں کہ اندرے میان خاک و خون، کہ مٹی اور خون کے درمیان، بینی سرے تو ایک سر دیکھے، میں یہ ہوں کہ تو خاک کے درمیان، خاک اور خون کے درمیان ایک سر دیکھے گا، اب وہ سر میرا بھی ہو سکتا ہے، دشمن کا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ ہوں کہ تو خاک و خون کے درمیان ایک سر دیکھے گا، کہ آنکے جنگ آرد بخون خیش بازی می کند، کہ آنکے، اس لیے کہ جو شخص جنگ آرد، لڑائی لاتا ہے، یعنی لڑائی کرتا ہے، لڑائی شروع کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، بخون خیش بازی می کند، اپنے خون سے کھیلتا ہے، بازی می کند کھیلتا ہے، اس لیے کہ آنکے، کہ وہ شخص جو کہ جنگ آرد، جنگ لاتا ہے، بخون خیش بازی می کند، اپنے خون سے کھیلتا ہے، روز میدان جنگ کے دن، اس لیے کہ وہ شخص میدان جنگ کے دن، جنگ کے میدان کے دن، میدان جنگ میں، میدان کے دن یعنی جنگ کے میدان کے دن، جو شخص جنگ لاتا ہے، یعنی لڑائی کرتا ہے، اپنے خون سے کھیلتا ہے، وہ آنکے بگریزت، اور وہ شخص جو کہ بھاگتا ہے، بخون لشکر کے خون سے کھیلتا ہے، کیونکہ وہ بھاگ جاتا ہے تو ایک کے بھاگنے سے دوسرے افراد جو ہے بزدل ہو جاتے ہیں، تو پھر تمام لشکر جو مارے جاتے ہیں، تو جو شخص بھاگ جاتا ہے وہ لشکر کے خون سے کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، جو جنگ میں آتا ہے تو وہ گویا اپنے خون سے کھیلتا ہے۔ این بگفت، وہ سر سپاہ دشمن زد، وہ بر سپاہ دشمن زد، این بگفت یہ کہا، ٹھیک ہے، وہ بر سپاہ دشمن، اور دشمن کے لشکر پر، سپاہ لشکر، سپاہیوں پر، لشکر پر، زد مارا یعنی حملہ کر دیا، یہ کہا اور دشمن کے سپاہیوں پر، دشمن کے لشکر پر حملہ کر دیا، وہ تنے چند، تن کا معنی بدن ہوتا ہے، تنے چند یعنی چند بدن کو، از مردان کاری، مرد کی جمع ہے مرداں، اور مرداں سے مرد ہوتا ہے بہادر مرد، مردان کاری یعنی تجربے کار بہادر مرد، بہادر سپہ سالار، تجربے کا سپہ سالار، ٹھیک ہے، از مردان کاری یعنی تجربہ کار بہادر مردوں کے چند جسموں کو بینداخت گرا دیا، سو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہہ کر اس نے لشکر پر حملہ کیا اور تجربہ کار چند لشکر کو بینداخت گرا دیا یعنی قتل کر دیا۔ چوں پیش پدر باز آمد، جب پیش پدر باپ کے سامنے، باز آمد واپس آیا، جب باپ کے سامنے واپس آیا یعنی آیا، زمین خدمت ببوسید، زمین خدمت، خدمت کی زمین کو ببوسید بوسا دیا، وگفت اور کہا، اے کہ شخص منت حقیر نمود، اے وہ شخص جو کہ منت، اصل میں من ترا، میں تجھے، اے وہ شخص کہ میں تجھے حقیر نمود، حقیر لگا، حقیر ظاہر ہوا، حقیر لگا، اے وہ شخص کہ، اے وہ شخص کہ میں تجھے حقیر لگا،
اے شخص، اے شخص، اے وہ شخص کہ میں تجھے حقیر لگا، تا ترشی ہنر نہ پنداری، لیکن ترشی کا معنی ہوتا ہے سختی، ٹھیک ہے، ترشی ہنر، ہنر کی سختی، ہنر کی پختگی کر لیجیے، ہنر کی پختگی، نہ پنداری تو نہیں سمجھ پایا۔ اے شخص تو نے مجھے حقیر سمجھا، یوں کہہ سکتے ہیں، اے شخص میں تجھے حقیر لگا، حقیر ظاہر ہوا، حقیر لگا، یہاں تک کہ تو نے ہنر کی سختی کو، تو ہنر کی سختی کو نہیں سمجھا، نہ پنداری نہیں سمجھ سکا۔ اسپِ لاغر میاں بکار آیت، اسپِ لاغر میاں، اسپانہ گھوڑا، لاغر مطلب کمزور، دبلا پتلا، میاں یعنی کمر، پتلے کمر والا گھوڑا، اسپِ لاغر میاں پتلے کمر والا گھوڑا، بکار آیت کام میں آتا ہے۔ روز میداں جنگ کے دن، میدان جنگ کے دن، نہ گاوے پرواری نہ کہ پالی ہوئی گائے، نہ گاوے پرواری نہ کہ پالی ہوئی گائے، ٹھیک ہے۔ جنگ کے دن، جنگ کے میدان کے دن پتلے کمر والا گھوڑا کام میں آتا ہے، نہ کہ پالی ہوئی گائے۔ آوردہ اند کے سپاہ دشمن بے قیاس بود، آوردہ اند لوگوں نے لایا ہے، یعنی لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سپاہ دشمن، دشمن کے لشکر، بے قیاس بے قیاس یعنی بے اندازہ بود تھے، یعنی بے شمار تھے، بہت زیادہ تھے۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ دشمن کے لشکر بہت زیادہ تھے، بے قیاس تھے یعنی بے شمار تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ تھے۔ وہ اینا اندک، اور یہ اینا جمع کا صیغہ ہے، اس میں اشارہ جمع کا، اندک یعنی کم، اور یہ لوگ کم تھے۔ جماعت آہنگ گریز کردند، جماعت ایک جماعت نے، یعنی ان کے لوگوں میں سے ایک جماعت نے، آہنگ کا معنی ارادہ، گریز یعنی بھاگنا، کردن نے کیا، ان میں سے ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ پیسر نعرہ بزد، پیسر نعرہ بزد، لڑکے نے نعرہ مارا، نعرہ لگایا۔ وگفت، اور کہا، اے مرداں، اے مرداں یعنی اے کامل مردو، اے بہادرو، بکوشید کوشش کرو، اے بہادرو بکوشید کوشش کرو، تا جامع زنا نہ پوشید، تا یہاں جو ہے ہرگز کے معنی میں ہوگا، ہرگز عورتوں کا لباس، تا جامع زنا ہرگز عورتوں کا لباس نہ پوشید مت پہنو۔ سوارا سے مراد وہی جو ہے لشکر، ٹھیک ہے۔ سوارا را بگفتن او، لشکروں کو اس کا کہنا، بگفتن او اس کے کہنے سے، تحور زیادہ گشت، تحور کا معنی ہوتا ہے ہمت، زیادہ گشت زیادہ پھر گئی یعنی زیادہ ہو گئی۔ سواروں کے اندر یوں کہہ کہ لشکریوں کے لیے اس کی بات سے، لشکریوں کو اس کی بات سے ہمت زیادہ ہو گئی، یا پھر لشکریوں کی اس کی بات سے ہمت زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تحور کا معنی کریں گے ہمت، گشت میں پھرنا ہوتا ہے، ہمت زیادہ پھر گئی یعنی ہمت زیادہ ہو گئی۔ وبا اکبار حملہ بردند، وبا اکبار اور ایک بارگی، حملہ بردند حملہ کر دیا، کریں گے ترجمہ، حملہ لے گئے یعنی حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے نعرہ مارا اور کہا، اے بہادرو کوشش کرو، عورتوں کا لباس مت پہنو۔ تو لشکریوں میں اس کے یہ کہنے نے، اس کی اس بات نے، گفتن کا معنی بات بھی کہہ سکتے ہیں، اس لفظ معنی ہوتا ہے کہنا، مصدر ہے، تو اس کی اس بات نے لشکر میں زیادہ ہمت پیدا کر دیا، اور ایک بارگی انہوں نے حملہ کر دیا۔ شنیدم میں نے سنا ہے کہ ہم دراں روز، اسی روز، اسی دن، بد دشمن پر ظفر یافتند کامیابی پالی، انہوں نے کامیابی پالی، میں نے سنا ہے کہ اسی دن انہوں نے دشمن پر کامیابی پائی۔ ملک سر و چشمش ببوسید، بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھ کو بوسا دیا۔ وہ در کنار گرفت، در کا معنی ہوتا ہے میں، اور کنار کا معنی بغل، گرفت انہوں نے پکڑا، نہیں بغل میں پکڑا یعنی بغل گیر ہوا، یوں کہہ لیجیے گلے ملا۔ ملک سر و چشمش ببوسید، بادشاہ اس کے سر اور آنکھ کو بوسا دیا، بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھ کو بوسا دیا، اور بغل گیر ہوا یعنی گلے سے لگایا۔
وہ ہر روز نظر بیش کرد اور ہر دن زیادہ نظر کیا، یعنی اسے زیادہ دیکھا. نظر بیش کرد، اچھا نظر بیش کرد پڑھیں گے یعنی زیادہ نظر کیا، ہر دن اس پر جو ہے زیادہ نظر کیا، یعنی اچھے طریقے سے اسے دیکھا، عزت کے ساتھ دیکھا. یا پھر اس کو اور ایک مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ ہر روز نظر بیش کر، یعنی ہر روز زیادہ نظر کیا، زیادہ نظر کرتا رہا، تا یہاں تک کہ ولی عہد خیش، اپنا ولی عہد، اپنا نائب کرد کر دیا. ہر دن اس پر نظر کرتا رہا یہاں تک کہ اپنا نائب کر دیا. برادرانش، برادر یعنی بھائی، برادرانش اس کے بھائیوں نے، حسد بردن حسد کیا، حسد لے گئے یعنی حسد کیا. برادرانش حسد بردن اس کے بھائیوں نے حسد کیا. و زہر در تعامش کردن اور اس کے کھانے میں، تعامش اس کے کھانے، در تعامش اس کے کھانے میں زہر کردن، زہر ملا دیا، زہر کر دیا یعنی زہر ملا دیا، اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. بھائیوں نے حسد کیا، اس کے کھانے میں زہر ملا دیا. خواہر از غرفہ بدید، بہن نے کمرے سے دیکھا، بدید دیکھا. خواہر از غرفہ دید، بہن نے کمرے سے دیکھا. و دریچہ برہم زد، دریچہ کا معنی کریں گے کھڑکی، برہم زد یعنی ہلانا، ہلائی. اور بہن نے کمرے سے دیکھا اور کھڑکی ہلائی، ٹھیک ہے، کھڑکی کو ہلایا. پسر بفراست دریافت، لڑکا سمجھداری سے سمجھ گیا، دانائی سے سمجھ گیا. پسر بفراست، لڑکا دانائی سے، دریافت پا گیا یعنی سمجھ گیا، جو بہن کہنا چاہتی تھی اشارے سے بھائی سمجھ گیا. وہ دست از طعام، اور ہاتھ کھانے سے باز کشید پھیل لیا، ٹھیک ہے، واپس کھینچ لیا یعنی پھیل لیا، اور ہاتھ کھانے سے ہاتھ پھیل لیا یعنی کھانا نہیں کھایا. وہ گفت اور کہا، محال است، محال ہے کہ ہنرمنداں بمیرند، کہ ہنرمند مر جائیں، وہ بے ہنراں جائے ایشاں گرند، اور بے ہنر بے وقوف ان کی جگہ لے لیں. محال ہے کہ ہنرمند مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لیں، پکڑ لیں. کس نیایت بزیر سایہ بم، کوئی شخص الو کے سائے کے نیچے، زیر سایہ بم، الو کے سائے کے نیچے نہیں آتا. کس نیایت، کوئی شخص نہیں آئے گا، بزیر سایہ بم، الو کے سائے کے نیچے. ورہما از جہاں شود معدوم، ہما بھی ایک پرندے کا نام ہے، اگرچہ ہما پرندہ جہاں سے، دنیا سے، شد معدوم، معدوم ہو جائے، ختم ہو جائے، عدم سے بنا ہے، معدوم ہو جائے یعنی ختم ہو جائے. پیدر را ازیں حال آگاہی دادن، باپ کو اس حال سے آگاہ کیا یعنی لوگوں نے. پیدر را ازیں حال آگاہی دادن، باپ کو اس حال سے لوگوں نے آگاہی دی یعنی آگاہ کیا، خبردار کیا. برادرانش را بخواند، برادرانش را اس کے بھائیوں کو، بخواند بخواند بلایا. و گوشمالی بواجب بداد، گوشمالی کا اصل لفظی معنی ہوتا ہے گوشت کا معنی کان، گوشمالی یعنی کان مڑائی کرنا، اس سے مراد یہاں پہ سزا ہے. بواجب کا میں معنی کریں گے مناسب، ٹھیک ہے، گوشمالی بمناسب یعنی مناسب سزا بداد دیا. برادرانش را بخواند، بادشاہ اس کے بھائیوں کو بلایا، بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو بلایا یعنی اس لڑکے کے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو بلایا، اس لڑکے کے بھائیوں کو بلایا اور مناسب سزا دی. پس ہر یکے را از اطراف بلد، پس یعنی پھر، ہر یکے را ہر ایک کے لیے، از اطراف بلد شہر کے اطراف سے، حصہ معین حصہ کر دیا. پھر ہر ایک کے لیے شہر کے اطراف سے معین حصہ کر دیا. تا فتنہ نشست، تاکہ فتنہ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، فتنہ بیٹھ جائے یعنی فتنہ ختم ہو جائے. وہ نزاع برخاست، اور جھگڑا اٹھ جائے یعنی جھگڑا ختم ہو جائے. کہ گفتان، کیونکہ لوگوں نے کہا ہے، دہ درویش در گلی میں بخسپند، دہ یعنی 10 درویش فقیر، در گلی میں ایک گدری میں، ایک کمل میں، بخسپند سو جاتے ہیں. دہ درویش در گلی میں بخسپند، 10 فقیر ایک کمل میں سو سکتے ہیں یا سو جاتے ہیں. و 2 بادشاہ، اور 2 بادشاہ در اقلی میں، ایک ملک میں،
نہ گنجند نہیں سماتے، اور دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سماتے۔ ایک گدری میں 10 فقیر آ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سماتے۔ نیم نانے گر خورت مرد خدا، نیم یعنی آدھا، نانے یعنی روٹی، گر خورت اگر کھاتا ہے مرد خدا، خدا کا مرد، خدا والا، اللہ والا یعنی اللہ کا ولی۔ اگر اللہ کا ولی، اگر خدا والا آدھی روٹی کھاتا ہے، ٹھیک ہے، بزلے درویشاں کند، بزل مانا ہوتا ہے صرف کرنا، خرچ کرنا، بزلے درویشاں کند، درویشوں پر خرچ کرتا ہے، صرف کرتا ہے، نیمے دیگر دوسرا آدھا، یعنی اللہ والا اگر آدھی روٹی کھاتا ہے تو دوسری آدھی روٹی فقیروں پر صرف کرتا ہے، خرچ کرتا ہے۔ ہفت اقلیم اربگیرت بادشاہ، ساتوں ملک اگر بادشاہ لے لے، ہفت اقلیم ساتوں ملک، اربگیرت اگر لے لے بادشاہ، یعنی بادشاہ اگر ساتوں ملک لے لے، ہم چنا اسی طرح در بندے اقلیم دیگر، اسی طرح دوسرے ملک کے فکر میں، بند کا ترجمہ کریں گے فکر میں ہوگا، ہم چنا یعنی اسی طرح دوسرے ملک کے فکر میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، اگر کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں، تنقید کے بجائے اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔